آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام نجیب اللہ عرف استاد اعظم عرف استاد درویش ہے۔ میرا شمار مکران ڈویژن BRA کے اہم قائدینوں میں ہوتا ہے۔ تنظیم کے ایام میں برآمدہ خان بگٹی، ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، بشیر زیب بلوچ، گلزار امام عرف شمبے جو میرا اچھا دوست بھی ہے، ان تمام عہدیداروں سے قریبی رابطے میرے رہے ہیں۔ اپنے زندگی کے اہم ترین 19 سال ان تمام آزادی پسند تنظیموں کے نظر کرنے کے بعد، ان کا اصل روپ دیکھنے کے بعد، ان سے کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو ریاست پاکستان کے سپرد کر دیا۔ تنظیم میں جانے کا خیال سن 2005 کی بات ہے۔ میرا ایک ہمسایہ تھا دلوش اور دلجان، جو BLF کا کمانڈر تھا اس وقت۔ ہم آپس میں بیٹھ کر بلوچستان کے حالات پر، بلوچ قوم کی محرومیوں پر کافی ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے میرا ذہن سازی شروع ہوا۔ بعد میں دلوش اور دلجان کے مارے جانے کے بعد میں نے بلوچ ریپبلکن پارٹی BRP میں شمولیت اختیار کی، چونکہ مجھے پالیٹکس میں انٹرسٹ تھا۔ BRP کے مند یونٹ سے لے کر پارٹی کے مرکزی سینٹرل کمیٹی کا ممبر بعد میں بنا۔ اسی دوران کی بات ہے، سنگت ثنا BSO آزاد کے وائس چیئرمین تھے جو میرے اچھے دوست تھے۔ ڈاکٹر النظر اور بشیر زیب نے ان کے خلاف سازش کی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ BSO آزاد سے مستعفی ہو جائیں۔ تو ایسا ہی ہوا، سنگت ثنا BSO آزاد سے مستعفی ہو کر وہ BRP میں شامل ہو گئے اور BRP کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر بنے۔ ہم دونوں قریبی دوست تھے، کافی معاملات پر ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ BRA کو مکران ڈویژن میں فعال کرنے میں سنگت ثنا کا ایک اہم کردار، ایک اہم رول تھا۔ اس کے بعد برآمدہ خان بگٹی کے کہنے پر ہم نے 2 گروپ بنائے، جس کا ایک کمان میں بذات خود کر رہا تھا تو ایک کا گلزار امام اور شمبے۔ ہم دونوں گروپ میں لے کر کلات کی طرف روانہ ہوئے، وہاں ٹریننگ ہوا۔ اس کے بعد مکران میں BRA فعال ہو گیا۔ BRA کے فعال ہونے کے بعد ریاست پاکستان اور ان کی سیکورٹی فورسز کو کافی نقصان پہنچایا۔ جیسے کہ میں آپ سب کو پہلے بتا چکا ہوں، میرا تنظیم سے وابستگی نہایت ہی ناپختہ عمر میں ہوا، 10 سال کا تھا۔ کم علمی و کم شعوری کے باعث ریاست پاکستان کے خلاف نفرت میرے دل و دماغ میں چڑھایا گیا۔ تنظیم کے سہولت کاری سے لے کر تنظیم کے کمان کا سفر میں کر چکا تھا۔ اس دوران اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے ریاست پاکستان اور ان کی سیکورٹی فورسز کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ ان تمام تنظیموں میں باہمی اختلافات ہونے کے باوجود مقصد یکسانیت یعنی ریاست پاکستان سے علیحدگی کا پرچہ عام تھا۔ جہاں بلوچ قوم کے جذبات سے کھیل کر خصوصاً بلوچ نوجوانوں کو ریاست پاکستان کے ساتھ متصادم کرانا تھا، اپنے تنظیمی زندگی کے عروج تک میں بھی اسی کا پرچار کیا کرتا تھا۔ اسی دوران میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا۔ ان کے سامنے اپنے جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سے مفید مشورے میں نے رکھے، مگر انہوں نے میری سرزنش کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کی آزادی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، جس کے لیے آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس ملاقات نے میرے آنکھوں پر جو نامنیاد آزادی کی پٹی کافی عرصے سے بندھی ہوئی تھی، اس کو ہٹا دیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہم تمام تنظیمیں تو غیر ممالک کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، جو ہمیں استعمال کر کے اپنے مذموم عزائم پورا کر رہے ہیں۔ اس نقطے سے میری اکثری جدوجہد کا واپسی کا سفر شروع ہوا۔
اور اپنے واپسی کے سفر کو مزید تقویت دینے کے لیے میں نے مزید تحقیقات کرنا شروع کیا، جس سے بہت سے مزید راز آشکار ہوئے جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔